الحمد لله الذي هدانا إلى صراط الحكمة والهدى وأشرفنا وأكرمنا بنبيه المصطفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آلہ الطاہرین و اصحابہ الاتقیاء کثیرا کثیرا الی یوم اللقاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا قال الله عز وجل في مقام آخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب پڑھ لیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلا آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ او حبیب خدا سرور انبیاء جس دا مدتاں تسی انتظار آ گیا، او حبیب خدا سرور انبیاء جس دا مدتاں تسی انتظار آ گیا، سکے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی، سکے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی، سکے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی، روندے ہوئے دلاں نو قرار آ گیا، سکے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی، سکے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی، روندے ہوئے دلاں نو قرار آ گیا، جس دی خاطر بچھایا گیا فرش نو، جس دی خاطر سجایا گیا عرش نو، جس دی خاطر سجایا گیا عرش
سنو جس دی خاطر بنائے گئے دو جہاں، جس دی خاطر بنا درد دل دے میرے چین پاڑ نہ کیوں، غم میرے دل دے خوشیاں مناوڑ نہ کیوں، زخم دل کا غم گسارا گیا، سکے ہوئے چمن وچی باہر آ گئی، سکے ہوئے چمن وچی باہر آ گئی، روندے ہوئے دلانو قرار آ گیا، ایسے دنیا دی توقی رنو کی کرام، ہائے ہائے سبحان اللہ دیا بات، ایسے دنیا دی جاگی رنو کی کرام، میرے اتے خدا دا کرم ہو گیا، میرے اتے خود بچے کو اٹھا دے ہو گیا، بولے بولے میرے اتے خدا دا کرم ہو گیا، بولو میرے اتے خدا دا کرم ہو گیا، میرے حصے محمد دا پیارا گیا، پھر میں پڑھ لیتا ہوں، ایسے دنیا دی جاگی رنو کی کرام، ایسے دنیا دی توقی رنو کی کرام، میرے اتے خدا دا کرم ہو گیا، میرے اتے خدا دا کرم ہو، میرے اتے خدا دا کرم ہو گیا، میرے حصے محمد دا پیارا گیا، میرے اتے خدا دا کرم ہو گیا، میرے اتے خدا دا کرم ہو گیا، میرے حصے محمد دا پیارا گیا، روندے ہوئے دلانو، آئے ہائے آواز آنی چاہیے، سکے ہوئے چمن وچی باہر آ گئی، سکے ہوئے چمن وچی باہر آ گئی، روندے ہوئے دلانو، بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت، بالخصوص زیب مسند صدارت عزت والا مرتبت فخر السادات قبلہ پیر سید ثاقب حسین شاہ صاحب ادام اللہ ذلکم السامی، لائق صد تعظیم و تکریم فخر السادات جناب قبلہ سید یونس حسین شاہ صاحب کاظمی، حضرت محترم مولانا سید نعمان شاہ صاحب ترمذی، فخر السادات جناب محترم سید قائم علی شاہ صاحب، حضرت محترم فخر السادات قبلہ مولانا سید ولید حسین شاہ صاحب، حضرت محترم مولانا سید خرم حسین شاہ صاحب، صوفی باصفا مجاہد آل سنت جناب محترم صاحبزادہ صوفی حامد نواز نقشبندی صاحب دامت برکاتکم العالیہ،
لائق تعظیم و تکریم جناب محترم حافظ مظہر علی خان صاحب چشتی گولڑوی، حضرت محترم خطیب اہل سنت مولانا نور محمد چشتی، جناب مولانا قاری نسیم مہروی صاحب، حضرت محترم قاری منیر ضیائی صاحب، فاضل جلیل جناب محترم مولانا محمد حبیب رضوی صاحب، دیگر جمیع علماء کرام، جناب محترم راجہ پرویز حشمت صاحب، جمیع علماء اہل سنت، بہت ساری تعداد ہے میرے پاس جو میسر آ سکے اسما، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی اس عظیم و شان محفل میں الحمدللہ العظیم علماء کرام کا ایک گلدستہ سجا ہوا ہے، اور حضرت محترم نے دیکھ رہا ہوں مجاہد اہل سنت مولانا نصیر احمد ضیائی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہوئے۔ علماء کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے، لکھ کے میں نے اسی لیے پہلے 15 منٹ پہلے کہا مجھے علماء کے نام لکھ کے دے دیں۔ دیگر سادات والا مرتبت وہ بھی یہاں تشریف فرمائیں۔ ہمتاً متوجہ ہیں آپ، اور آپ کا انداز میں دیکھ کر سمجھ سکتا ہوں کہ آپ ایسے ہر شخص کے دل کی تمنا ہے چھڈو سب کچھ گلاں سرکار دیاں سڑا۔ حضرات گرامی، افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہو کر رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر ہم آپس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر الجھے ہوئے کہ کیا نبی کی ولادت والے دن کو عید کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، اس دن جھنڈیاں لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے، اس دن محفل کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے۔ اچھا، اسی دن اگر حضور کے ذکر کی محفل سیرت النبی کے عنوان پر ہو تو جائز ہے، میلاد النبی کے نام پر ہو تو ناجائز ہے۔ سیرت النبی کے نام پر ہو تو یہ سوال نہیں ہے کہ بتاؤ ابو بکر صدیق نے زندگی میں کتنی سیرت کانفرنسیں کی تھیں، اگر میلاد النبی کے عنوان پر ہو تو سوال کھڑا ہوتا ہے بتاؤ صحابہ نے کتنی دفعہ کیا، ابو بکر نے کتنی دفعہ کیا، عمر نے کتنی دفعہ کیا، اور خود ہم صحابہ کے عظمت کے جلوس نکالیں، جشن آزادی کا جلوس نکالیں، توجہ رکھنا ہے آپ نے، یا اگر کہیں بیرون ملک نبی پاک کی بے ادبی اور گستاخی ہو اس پر سارے مسلمان مل کر تحفظ ناموس رسالت کا جلوس نکالیں، روڈیں وہی، جھنڈے وہی، ڈنڈے وہی، بندے وہی، نعرہ وہی، نبی وہی، مقصد وہی، مقصد ایک ہی ہے، آمنہ کے لال کی عزت اور ناموس کا ڈنکا بجانا اور عالم کفر کو بتانا تم نبی کے بارے میں سمجھتے کیا ہو، مسلمانوں کا بچہ بچہ ان سے پیار کرتا ہے۔ تو بس ایک دن پورا انٹرنیشنلی یہ بات ریکگنائزڈ ہے، یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ اگر کسی ملک کا یوم تاسیس آئے تو وہ ایک خصوصی دن ہوتا ہے، اگر کسی کا یوم وصال یا یوم ولادت ہو وہ خصوصی دن ہوتا ہے۔ اس بندہ جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے اتنا بڑا اس دن کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو بھائی جب یہ بات تسلیم شدہ ہے تو ویسے تو سارا سال نبی سے رشتہ ہے، میرا جملہ سننا ہے، مسلمان کا ہر وقت نبی سے رشتہ ہے، آذان میں نبی کا رشتہ، نماز میں نبی کا رشتہ، کلمے میں نبی کا رشتہ۔ اور دن میں کوئی نکمے سے نکمہ مسلمان بھی ہو وہ یار درجنوں مرتبہ رسول اللہ کا نام لے لیتا ہے، اور کوئی ان پڑھ جاہل بھی ہو وہ مختلف زندگی کے معاملات میں رسول اللہ کا سینکڑوں بار نام لے لیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر مسلمان کا اپنے نبی کی ذات کے ساتھ ایسا گہرا کنیکشن اور تعلق جڑا ہوا ہے کہ ہر لمحہ حضور ہے، ہر لمحہ حضور ہے، ہر گھڑی حضور ہے، ہر جا حضور ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا فرق ہے باعث، تیرا کچھ نبی ہے، میرا سب کچھ نبی ہے۔ البتہ ہر مسلمان کا اپنے
ذات کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، ایک گہرا لگاؤ ہے، ایک خصوصی پیار ہے. لیکن جب دن آ گیا زہرا کے بابا کے میلاد کا، دنیا میں آنے والا دن آ گیا، اس دن نے اس یاد کو بھڑکا دیا، اس یاد کو ابھار دیا، اس محبت کو نکھار دیا، اس پیار کے جذبے کو مزید ابھار دیا. اس لیے اپنی محبت کے اظہار کے لیے، عشق کی تسکین کے لیے عاشق مل گئے. کسی نے جلوس نکال دیا، کسی نے میلاد کی محفل کا انعقاد کر دیا. اچھا بھائی آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اب جب سارے مل کے بیٹھ گئے تو بیٹھ کے کیا کیا؟ کہیں سونے کے لب و رخسار کا تذکرہ، کہیں حضور کے قول و کردار، کہیں ان کے پسینے کی بات، کہیں ان کے سینے کی بات، کہیں ان کے آنکھوں کے نگینے کی بات، کہیں ان کے نوری مدینے کی بات، کہیں 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 ان کے دہن کی بات، کہیں بدن کی بات، کہیں زکن کی بات، کہیں تکلم کی بات، کہیں تبسم کی بات، کہیں ولادت کی بات، کہیں سیادت کی بات، کہیں بعثت کی بات، کہیں ختم نبوت کی بات، کہیں بات معجزات کی، کہیں بات کمالات کی، کہیں تذکرے ابوبکر کے، کہیں تذکرے علی کے، کہیں تذکرے زہرا کے، کہیں تذکرے حسنین کے. ارے او بھائیو کیا کر رہے ہو؟ تو جواب آتا ہے نبی نبی علی علی کر رہے ہیں. بس اگر سنیوں سے پوچھو گے نا، سنی اسی ذکر کا نام میلاد رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں بولیے؟ سنی. آپ پریشان بیٹھے سنیں، بڑے زیادہ ہی پریشان نظر آ رہے ہیں مجھے، ذرا توجہ میری طرف. چونکہ فقیر کی تقریر کے دوران جنا ہوئے اپنا، اور جب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ منکر ہو نبی کی آل کے تو وہاں علی علی، اور جب منکر ہو نبی کے صحابہ کے وہاں ابو بکر ابو بکر، عمر عمر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کا یہ جذبہ سلامت رکھے. میری طبیعت کچھ ناساز تھی، آپ کے اس جذبے نے میری تبدیلیں نہیں. اٹھا کے پڑھوں گا. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، نبی جی ہمارے بڑی شان والے. حبیب رضوی اے فرق ہوندہ ہی ساؤنڈ دا تکیل نا. اس واسطے میں رولا پانا ہونا بندے بڑھیا کرو، ساؤنڈ ٹھیک لوایا کرو. بند گلا بھی ہوئے ساؤنڈ ٹھیک ہوئے تو کم چل پہندا ہے. یہ مزہ آتا ہے نا، تو اس لیے تکو نا پھر مزہ آ رہا آواز آپ. ہاں نبی وہ اصل گل کو ٹو لگیا ہوتا ساؤنڈ دا خراب، ادھا میرا گلا خراب ادھا اس دا خراب. لوگ آتے رہے تھے بالکل ہی کم خراب. جے ساؤنڈ ٹھیک ہوئے گلا کوئی ادھا ساڈا ٹھیک خراب ہوئے تو ادھا کون چل جاتا ہے. تے ہن آواز آنی چاہیے. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، نبی جی ہمارے بڑی شان والے. مزہ آ گیا جناب والا پڑھنے کا. نبی جی ہمارے بڑی شان والے، نبی جی ہمارے بڑی شان والے. آواز آنی چاہیے، پورا مجمع بولے. نبی جی ہمارے بڑی شان والے. رب کعبہ کی قسم، اگر ہم سنی علی مولا سے پیار کریں، یا صدیق اکبر سے پیار کریں، یا فاروق اعظم سے پیار کریں، یا نبی کی آل کا ذکر کریں، یا نبی کے یاروں کے تذکرے کریں، تو ہماری فقط وجہ یہ ہے کہ ہم ہر ایک سے نسبت، ہم ہر ایک سے پیار نبی کی نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں. جو نبی کا جتنا زیادہ پیارا ہوتا ہے، سنی اس سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے. اس لیے ہم سنیوں کو کوئی اس معاملے میں پریشانی نہیں ہے کہ میرے نبی پاک سے جب خود پوچھا گیا بتائیے آپ کو سب سے پیارا کون لگتا ہے، 4 قسم کی روایتیں، مہربانی کرو
میں چونکہ سنی ہوں اس لیے میں نے روایتیں بالکل ڈنڈی نہیں مارنی. آپ سمجھ سکتے ہو کہ اس طرح کی روایتوں میں بہت ساری جگہ ڈنڈی لگ جاتی ہے, بہت ساری جگہ ڈنڈی لگ جاتی ہے. کہیں صحابہ کے مسئلے پہ ڈنڈی, کہیں اہل بیت کے مسئلے پہ ڈنڈی. لیکن سنی کا مسلک بڑا سیدھا سیدھا, سنی کا عقیدہ بڑا ستھرا ستھرا. اس لیے سنیے میرے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے نبی اپنے سارے صحابہ سے پیار کرتے ہیں. ظاہر صحابی کہتے ہی اسے ہیں جو یار ہو, جو پیارا ہو, جو تعلق دار ہو, اسے صحابی کہتے ہیں. لیکن ان سب میں سے جب نبی سے پوچھا گیا تو میرے نبی نے بتا دیا کہ مجھے سب سے زیادہ پیارا وہی ہے. توجہ, نبی نے اس صحابی کا بتایا جو صاحب غار بھی ہے, صاحب مزار بھی ہے. ہائے ہائے. حضور کے سب صحابہ میں میرے نبی کو سب سے پیارا کون؟ ابو بکر. بولے بولے, سب سے زیادہ پیارا کون؟ اب یہ روایت سنی بیان کرتا ہے, کرے گا کہ نبی کو سب یاروں میں سب سے پیارا کون؟ ابو بکر. اب ذرا آئیے دوسری روایتوں کی طرف. یا رسول اللہ, آقا جی, خواتین میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ میرے نبی نے نام لیا تو اپنے جگر کے ٹکڑے کا فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب پتہ لگا کل کائنات کے اندر جتنی بھی عورتیں ہیں, خواتین ہیں, ان میں میرے نبی کی سب سے زیادہ پیاری ہستی, نبی کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ ہے. اب میرے نبی پاک کے صحابہ میرے نبی کی خدمت اطہر و اقدس میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی, آپ کو آپ کے خاندان میں اہل بیت میں کون سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے؟ میرے نبی نے دو نام لیے, فرمایا ایک حسن ہے, ایک حسین ہے. ہائے ہائے. واہ واہ واہ. یا حسین, یا حسن, یا حسین, یا حسن, یا حسین. کیا بتایا, کیا بتایا؟ ایک حسن ایک حسین. بولے بولے ہو, ایک حسن ایک حسین. اب ذرا پھر آئیے دیکھتے ہیں کہ میرے نبی کو اوورال جب نبی نے محبت اور اپنے پیار کے اضافے کی بات کی تو پھر کس ہستی کا نام لیا؟ اس پر بخاری مسلم کی حدیثیں موجود, ترمذی نسائی میں موجود, مستدرک الصحیحین میں موجود, دیگر سیاح کے اندر موجود. میرے نبی نے فرمایا نمبر 1, لَأُوتِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. میرے نبی نے فرمایا کل جھنڈا میں اس بندے کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا جو اللہ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوگا, اس کے رسول سے پیار کرتا ہوگا, اللہ اس سے پیار کرتا ہوگا, اس کا رسول اس سے پیار کرتا ہوگا. ساری رات میرے نبی کے یار خیبر کے موقع پر ہر ایک اس طرف میں, طلب میں, امید میں, چاہت میں سو نہ سکا کہ کل یہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں آئے گا, کس کا نشان لگے گا, کون سب سے زیادہ نبی کو پیارا ہے. میرے نبی نے اگلے دن آ کر اپنے یاروں پہ دائرانہ نظر ڈالی, پھر سوال کیا این علی ابن ابی طالب.
میرا علی کدھر ہے؟ میرے نبی کے یاروں نے عرض کی یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، فرمایا بلا لیا جائے۔ حضرت علی آئے، میرے نبی نے اپنا لحاف لگا کر ان کی آنکھوں میں اپنا لحاف لگا کر ان کی آنکھوں کو وہیں پر شفایاب بنا دیا، آنکھیں گویا دکھی ہی نہیں ہیں۔ پھر میرے نبی نے ان کے ہاتھوں میں جھنڈا دیا اور دے کر قیامت تک آنے والوں کے لیے بتا دیا یہ ہے وہ جو رب کا بھی پیارا ہے، اس کے حبیب کا بھی پیارا ہے۔ دوستان گرامی، اب مسئلہ ذرا سمجھنا ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے مجھے سب سے پیارا کون؟ علی، تو خود بتائیے کیا یہ شیعیت ہے، رافضیت ہے، یہ نبی کی سنت ہے؟ ابو حضرت عمر سے پوچھا گیا آپ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ جواب آیا علی۔ حضرت ابو ذر سے پوچھا گیا، جواب آیا علی۔ ابو طفیل عامر بن واصلہ سے پوچھا گیا، جواب آیا علی۔ عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا، جواب آیا علی۔ حضرت سیدنا بریدہ اسلمی سے پوچھا گیا، جواب آیا علی۔ اب میں پوچھتا ہوں الصحابی کم نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ روایت پڑھنے والوں اس وقت کدھر چلے جاتے ہو جب اتنے زیادہ صحابہ یہ کہتے نظر آتے ہیں سانو سب تو زیادہ پیار علی نال۔ تو قانون تو یہ بیان کرتے ہو کہ جس صحابی پیچھے لگ جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تے اتنے صحابہ کہہ رہے ہیں سانو سب تو زیادہ پیارا کون ہے؟ علی 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 علی۔ اس لیے ہم سنی بھی صحابہ کے غلام ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ منظر فضائے دہر میں علی کا ہے۔ بولیے سارے ذرا، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ جس سمے تے دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ چہرے تے رونق ہونی چاہیے۔ منافق جنے دی پہچان ہی ہے علی دے نام تے اس دی نک منہ سج ویندا ہے۔ وہ الگ گل ہے اندر گند ہوئے اور میں تے اندر بڑھ کے نہیں صفائی کر سکتا، لیکن کم از کم سنیوں سے کہوں گا چہرے پہ تمہارے رونق ہونی چاہیے، کیونکہ علی کا نام سن کر منافق کی آنکھیں ناک منہ سن جاتے ہیں، سنی جو ہے نا اس کا چہرہ چمک اٹھتا ہے۔ آواز آنی چاہیے منظر فضا ہے داہر میں سارا علی کا ہے۔ جس سمے دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ تمہیں داخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی۔ واہ میرے پیر نصیر تو نے کیا بات کر دی ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ الغرض میرے دوستو میں بات کر رہا تھا اہل سنت و جماعت کے نظریات و معتقدات کی، تو حقیقت یہ کہ علی کا ذکر بھی نبی کا ذکر ہے، صحابہ کا ذکر بھی نبی کا ذکر ہے، کیونکہ ان سے ہم محبت اس لیے کرتے ہیں کہ میرا نبی ان سے محبت کرتا ہے۔ واہ واہ، حق
جب اتنی بات سمجھ آ گئی ہے تو پھر اب سنیے، اس پوری کائنات کے اندر میرے رب قدیر نے تیرے میرے نبی کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ میرا مشہور جملہ جڑا اس ویلے امریکہ تو کہنے کے جناب کشمیر تک جڑا بھی اردو بولن سمجھنا لائے وہ بول بھی رہے نے، سن بھی رہے نے تے مزے بھی لے رہے نے۔ میرا نبی صورت میں بھی بے مثال ہے، سیرت میں بھی بے مثال۔ آواز کیا نہیں چاہیے؟ یعنی خدا کی قسم اللہ کا شکر ہے، اس فقیر کے دیے ہوئے جملے کوئی مننے نہ مننے بول دے ضرور نے۔ جیسے میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے بہت سارا ایسا عاشقانہ کلام لکھا، اپنے ہون یا بگانے ہون، نہ ملے ہون پر پردے احمد رضا نوئی ہے۔ آئے واہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام عاشقاں، آپ پہ کروڑوں سلام، آپ نے اس امت کو عشق نبی کا درد دیا ہے۔ بولیے ذرا سبحان اللہ کی آواز آئے، عشق نبی کا درد دیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو میں یہ کہہ رہا تھا، میرا نبی صورت میں بھی، سامنے پہ گئے پیر جی، صورت میں بھی بے مثال ہے، سیرت میں بھی، آواز آوے، صورت میں بھی بے مثال ہے، سیرت میں بھی بے مثال ہے۔ میرے نبی کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں، میرے نبی کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں ہے۔ میرا نبی صورت میں، مہربانی یار، میرا نبی صورت میں بے مثال ہے، بے مثال ہے، بے مثال ہے۔ اسی لیے تو دیکھنے والے نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یہ شعر کا ایک انداز ہوتا ہے، یعنی اب میں یہاں علم العروض اس کے حوالے سے اگر میں بات شروع کروں تو ٹائم لمبا ہو جائے گا، پر میں سادہ سمجھاواں، سادہ۔ بعض کلام شاعر کے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں شاعر پہلے جملے میں، یہ پہلے مصرے میں دعویٰ کرتا ہے اور اگلے میں، بولو نا یار، پہلے میں کیا کرتا ہے؟ دعویٰ، اگلے میں کیا کرتا ہے؟ دلیل دیتا ہے۔ یہ شعر بھی میرے نبی کے صحابی کا ہے، وہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے سونا یا رسول اللہ، آپ سے سونا میری آنکھوں نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ وہ دیکھتے کیسے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ وجہ یہ ہے کہ آپ سے سونا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ سے سونا کسی ماں نے جنائی نہیں ہے۔ میرا نبی صورت میں اسی بھی بات کروں گا بھی، میرا نبی صورت میں بے مثال ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرے نبی کی صورت جیسی، بھائی آواز آ رہی ہے، میرا نبی صورت میں، بھائی 15-20 منٹ کسی پیک پہ مجھ سے آپ ذرا سنیں نا، آپ کا ذوق ہو پھر میں آگے بڑھوں گا۔ میرا نبی صورت میں بے مثال ہے۔ او بھائی بن کعب، آپ بتائیے میرا نبی دکھنے میں کیسے تھے؟ فرماتے میں کیا بتاؤں، لو رأیتہ کرأیت الشمس طالیۃ، وہی میں نے تو کبھی حضور کے چہرے پہ نظر جما کے دیکھا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ جیسے چمکتے سورج پہ کوئی نگاہ ڈال کر جم کے دیکھ ہی نہیں سکتا، حضور بھی کچھ یوں ہی تھے، گویا تو نے ان کو دیکھا تو یوں سمجھ جیسے چمکتے سورج پہ نظر نہیں دکھتی، ویسے رخ والضحیٰ پہ نظر نہیں جمتی۔
میرا نبی صورت میں لائے ہے اب جملے یہی آئے ہیں نا, میں نے اسی پہ آگے بڑھنا ہے. میرا نبی صورت میں, آواز آئے گا, میرا نبی صورت میں بے مثال. اے جناب حضرت ابو ہریرہ آپ, بلکہ حضرت جابر سے پہلے بات کرتے ہیں. اے حضرت جابر آپ بتائیے حضور کیسے تھے؟ آپ فرماتے ہیں انہو کالقمر لیلۃ البدر, اور بس یوں سمجھ کہ جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. بلکہ پھر اپنی رائے کو بدل دیا, فرماتے ہیں ایک دل میں کا شان ہے اطہر پر حاضر ہوا. 14ویں رات تھی, مطلع صاف تھا, حضور سرخ رنگ کی دھاری دار چادر اوڑھ کر اپنے گھر کے آنگن میں لیٹے ہوئے تھے. ادھر سے میں کیا, اوپر چادر ہے, چہرہ صاف, چہرے کے اوپر کچھ نہیں, چہرہ کھلا ہوا ہے. میں نے دیکھا ادھر حضور کا چہرہ, ادھر چاند کا چہرہ. میں نے دل میں میں نے اپنے آپ سے پوچھا وہ چاند زیادہ سونا ہے یا یہ چاند زیادہ سونا ہے؟ پر اللہ کی قسم میرے دل نے گواہی دی, آسمان کے چاند سے آمینہ کا چاند زیادہ سونا ہے. میرا نبی, پیار سے یار, پیار سے آواز ہے, میرا نبی صورت میں, جاگیے یار, میرا نبی صورت میں بے مثال ہے. اب آگے بڑھتے چلیں, بڑھتے چلیں, بڑھتے چلیں. آئے ہائے محفظ و معاذ. اب سنیے, ایک دن پھوپھی دادی اماں بچوں کو جمع کر کے انہیں بتا رہی ہے کہیں بدر کے قصے, کہیں احد کی باتیں, کہیں خندق کی سرفروشیاں, کہیں حنین کے جذبے. بچے بیٹھے ہوئے ہیں, عرض کرتے ہیں دادی سب کچھ بتایا ہے, اتنا تو بتاؤ حضور کیسے تھے؟ دوستان گرامی, جس دن سے دادیوں کی کہانیاں بدل گئیں, ہمارے گھروں کا ماحول بدلا. اب بچے بھی پوچھنے لگتے ہیں یہ میلاد کیا ہے. ہمارا شعور تھا, ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور کچھ پتہ نہ ہوتا, سال بھر انتظار ہوتا نبی کا میلاد کب آئے گا, کیونکہ ہمیں پتا تھا جب میلاد کا موسم آئے گا ہر طرف نبی 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 کا جشن ہوگا. دوستان گرامی, آج بھی میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر دنیا میں کہیں نبی کے عشق کی رہنائیاں بڑھ رہی ہیں تو سبب میرے نبی کا میلاد. حق ہے, حق. نبی کا میلاد دلوں میں عشق رسول پیدا کرنے یا عشق رسول کو بڑھانے کا سب سے مؤثر ذریعہ. وجہ یہ ہے کہ جب چھوٹی عمر سے ہی بندہ کسی کے جھنڈے لگائے, کسی کے جلوس نکالے, اس کے نعرے لگائے, یقین کیجئے اس ہستی کو پھر دل سے نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ بنیادی فلسفہ ہے میلاد شریف کا. اس مقصد کے لیے یہ میلاد ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, یہ میلاد آج اس مسجد میں ہوا. جناب محترم مولانا مدنی خان صاحب, ان کی زیر سیادت و زیر قیادت یہاں یہ جشن میلاد مصطفیٰ کا یہ پروگرام ارینج کیا. تو بتائیے نا, بچوں نے اشتہار لگائے ہوں گے, بچوں نے جناب جھنڈیاں لگائی ہوں گی, بچوں نے جناب سارا یہ سلسلہ کیا ہوگا.
تو یقیناً وہ نوجوان اور وہ بچے جنہیں یہ درد لگ گیا، کیونکہ کوئی ویسے جھنڈے نہیں لگاتا. دسو نا میری گل سنو، توجہ میری طرف رکھیں یار، دھیان میری طرف رکھیں. دھیان میری طرف رکھیں آپ، دھیان آپ وہ تو چلے آندے تھے کہ کام ہے محفل چکنے باہر کٹو نہیں. دھیان میری طرف رکھیں سب نے. میں جو عرض کر رہا تھا کہ بچے جب جھنڈے لگاتے ہیں کسی کے نام کے، تو مجھے ایک سوال کا جواب دو، پارٹی اور ہوئے جھنڈا بندہ کسی دوسرے کا لاندہ ہے نہیں. وہ کہتے ہیں یار میں جڑی پارٹی دا میرے گھر تے بھی اسے دا جھنڈا، میرے سینے تے بھی اسے دا جھنڈا، تے میری زبان تے نام ہی اسے دا. ہم اپنے بچوں کو میلاد کے ذریعے سے بتانا چاہتے ہیں تیری کوئی پارٹی نہیں ہے سوائے زہرا کے بابا کے، تیرا کوئی لیڈر نہیں ہے سوائے زہرا کے بابا کے، تیرا کوئی سرپرست نہیں ہے سوائے زہرا کے بابا کے، تیرا کوئی محبوب نہیں ہے سوائے زہرا کے بابا کے. ان سے پیار کر لے، دنیا بھی تیری ہے، عقبہ بھی تیری ہے، قبر بھی تیری ہے. مرحبا 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 مرحبا. آپ سمجھ آئیے میلاد کیا ہے؟ اور بولو بولو آپ سمجھ آئیے. اور میرا مشہور جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، کئی لوگ سیاسی جلسوں اور میلاد کے جلسوں کو کمپیئر کرتے ہیں. راجے نے جلسوں کرایا، 50,000 بندہ بلایا، وہ واسطہ ربطہ میں راجہ میں نہ لے مت آخو، راجے پیچھے پہ گیا. راجہ چودھری ملک خان پٹھان ایوری باڈی کوئی بھی سید، وہ جی انہوں نے جلسہ کرایا کتنا 3 فٹ اونچا سٹیج سی جناب، صرف 50 لاکھ روپیہ ڈی جے نو دتا نے، 50 لاکھ روپیہ صرف موویاں والے نو دتا نے. ایڈا وڈا جلسہ، ہائے 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 ہائے. مظہر علی خان جلسہ کروائے 500,000 بندہ. لنگر بھی جناب جاتے ہوئے ایک قسم کا دیا، راجے رن چھوٹے گوشتیاں دیگاں پکائیاں، بریانیاں کھلائیاں. اب کمپیر ہو رہا ہے بڑا یا چھوٹا، کس چیز پر؟ اس بچے کو اٹھا دیں، یہ بار بار مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے، اس کو اٹھا دیں، باہر نکال دیں. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں نا کہ بچوں کو پیچھے کر دیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کبھی شروع پھرت. دھیان میری طرف رکھے گا، دھیان ادھر رکھے. یار اسے اٹھا دو نا، تھوڑی دیر بعد پھر میں تنگ کرے گا. اٹھا دو اسے، وہ پیچھے بٹھا دو اسے. 2 دفعہ کہہ دیے پھر وہی بات ہے. دروشی پڑھ لیں یار. صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو محفل میں بیٹھنا چاہیے، پر ان خطیب نے منہ تے چڑھ کے تو نہیں کہ جڑی مستی شرارت کریں بھائی خطیب ڈسٹرب. تو اس لیے یہ بڑے حضرات دیکھا کریں خطیب کے سامنے، بڑے حضرات کو بٹھایا کریں. توجہ میری طرف رکھنا ہے، اب دھیان آپ نے رکھنا ہے. میں کیا بات کر رہا تھا؟ جلسوں کا کمپیریزن میں کر رہا تھا، کمپیئر کر رہا تھا. ہم نے چھوٹا بڑا کسے سمجھا؟ جس میں تعداد بڑی، جس میں خرچہ بڑا، جس میں لیٹیں زیادہ، جس میں ساؤنڈ کے ڈبے زیادہ. ہم نے کہا وہ بڑا جلسہ ہے، نکا جلسہ ہے. لیکن میں اب آپ کو ایک مسئلے پہ سمجھانا چاہتا ہوں. بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو دکھنے میں بڑی ہوتی ہیں، قیمت کخ نہیں ہوتی. بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو دیکھنے میں چھوٹی ہوتی ہیں اور خدا کی قسم قیمت ان کی بہت ہوتی ہے. اتنا سا ہیرا ہو، ہیرا اتنا سا 2 لاکھ روپے کا ملے گا. اب اس کو اگر رکھنا ہے ایک ڈبی میں ڈال کے، بٹوے میں ڈال کے حفاظت سے رکھو گے، یعنی جیب کے اندر پڑے ہوئے بٹوے کے اندر کے پاکٹ میں بھی چھوٹا سا نظر آئے گا، اتنا سا، پر قیمت کتنی 2 لاکھ. اب 2 لاکھ روپے کا بھوسا خریدو، باہر ساری گلی بھر جائے گی. ہوں بندہ کھڑا ہو کے آکھے او ایڈا زیادہ ملے،
یہ نکا جا کیوں لبے ہے؟ تو جواب دیا جائے گا اس کی قیمت زیادہ ہے، دکھنے میں چھوٹا ہے، بس یوں ہی سمجھ ہر وہ جلسہ، ہر وہ پروگرام، ہر وہ اجتماع جو دنیا داری کے لیے ہو، جو سیاست کے لیے ہو، جو چودراہٹ کے لیے ہو، جو راجگی کے لیے ہو، جو خانگی کے لیے ہو، وہ دکھنے میں جتنا بڑا ہو وہ حقیقت میں چھوٹا ہے، اور ہر وہ جلسہ جس کی نسبت زہرا کے بابا سے ہو گئی، حسنین کے نانا سے ہو گئی، تاجدار عرب و عجم سے ہو گئی، تاجدار ختم نبوت سے ہو گئی، وہ دکھنے میں چھوٹا ہو قیمت میں بڑا ہے۔ واہ واہ، وجہ کیونکہ وہ جتنی دیر اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہوتا رہتا ہے، میرا ایمان ہے اس محفل کو چاروں طرف سے رحمت کے ملائکہ اپنے ہاتھ میں، واہ واہ، تو پھر ذرا لاؤ نا نعرہ پتہ لگے حضور کے عاشق بیٹھے ہوئے ہو، لگا دیکھ نعرہ یہ ایمان نبی جی ہمارے بڑی شان والے، نبی جی ہمارے بڑی شان والے، بولیے بولیے بولیے، نبی جی ہمارے بڑی شان والے، مکھ چمد بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لات نورانی ہے، کلی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخموری اکھیں ہن مد بنیاں، اس صورت نو میں جانا کہ جانے جہانا کا، سچ آخت رب دی شانا، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے چایڑیاں، نبی جی ہمارے بڑی شان والے، بولیے سارے ادھر بولیے، ادھر سے بھی آواز آنی چاہیے، نبی جی ہمارے بڑی شان والے، بولو، نبی جی ہمارے بڑی شان والے، دادی اماں بتائیے حضور کیسے تھے؟ دادی پریشان ہو گئی، کہنے لگی واللہ ماں، ہو میرے پوتو کیسا سوال کیا ہے، میں نے تو کبھی حضور کا چہرہ دیکھا ہی نہیں۔ پوتے کہنے لگے دادی لوگوں کو تو بتاتی ہو تم صحابیہ ہو، اگر نبی کا چہرہ دیکھا نہیں تو صحابیہ کیسے ہو؟ جواب دیا کا پتر نبی کی بزم میں بیٹھی ہوں، چہرے پہ نظر تو ڈالی ہے پر دیکھ پائی نہیں، اس لیے کہ نبی کا چہرہ اتنا پرکشش، پر جمال، پر جلال، پر کیف، پر نور تھا کہ حضور کے چہرے پہ نظر جمتی ٹکتی ہی نہیں تھی۔ لو رأیتہ کرأیت الشمس طالیۃ، یوں لگتا تھا جیسے سورج چمک رہا ہے، میرے نبی کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں ہے۔ آؤ یہ مت سمجھو کئی لوگ بچپن میں بڑے سونے، میرا چھوٹا بیٹا ہے، بچپن میں اس کی ویڈیو ہم نے رکھی ہے، تصویر رکھی، ہم مذاق کرتے رہتے ہیں، نکیاں بڑا سونا سی بیمار ہوئے تے رنگ دا پھکا پہ گئی ہے، کئی کہتے ہیں نکیاں بڑا سونا ہوندا سی، اے بیمار ہوئے تے جناب ماڑا ہو تھی گیا ہے،
کمزور ہو گیا ہے. کئی کہتے ہیں وہ جوانی وچ بڑا سونا ہوندا سی ہن بابا ہو گیا ہے. جی انہاں بابیاں کولوں پوچھو انہاں نوں اپنی جوانیاں اج یاد آ رہی ہونیاں نے. انہاں دے رشتہ دار تے ہمجولے او جوانی وچ بابے دے چہرے تے نظر جمدی نہیں سی پر ہن بڑھیاں تے بڈھے کہندے نے بابا اپنی جوانی وچ بڑا سونا ہوندا سی پر ہن بیچارہ بڈھا تھی گیا ہے. لک دورہ ہو گیا ہے. چہرے پہ چڑیاں آ گئیاں نے. پتا چلا تیرے میرے حسن کو زوال ہے. تیرے میرے حسن کو زوال ہے. پر جس صاحب جمال کا تذکرہ میں کر رہا ہوں اس کے حسن کو کمال ہی کمال ہے, زوال نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ میرے نبی کا حسن بڑا ہے, گھٹا. توجہ ہے جی, میرے نبی کا حسن بڑا ہے. ہاں جی, یعنی مانگ نہیں پڑا. اور سورج بڑا چمکتا ہے پر کبھی اسے بادل بجھا دیتے ہیں, چھپا دیتے ہیں. دن کو بڑے عروج پہ ہوتا ہے, شام کو روتا ہوا ڈھلتا ہے. کوئی سمجھے تے سمجھے نہیں. صبح پھر پوری آب و تاب سے چمکتا ہے, پھر زوال ہوتا ہے. پوچھو جی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے, کہتے او دا زوال ہون دو. مہربانی یار, مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے, کہتے ہیں انہوں غروب بن دو. اس کو زوال بھی ہے, اس کو غروب بھی ہے. کیوں کہ قرآن نے اسے سراج بہاج کہا ہے. پر میں جس کے حسن کی بات کرنے لگا ہوں اسے میرا رب کیا کہتا ہے, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ سوال پذیر ہو گیا. اس کا چہرہ بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا, رات کے اندھیرے میں غائب ہو گیا. شام کو اس کا حسن ماند پڑ گیا. پر یہ جو میرے رب کا سراج منیر ہے, قرآن نے اسے سراج بہاج کہا, میرے نبی کو سراج منیر کہا. محدثین نے یہ بحث فرمائی کہ بہاج میں منیر میں فرق کیا ہے, بہاج میں منیر میں فرق کیا ہے. فرماتے ہیں یہ جو سراج بہاج ہے یہ ہر ویلے چنگا نہیں لگتا. میرے خیال میں تانوں سمجھ نہیں آئی. جے بندہ جون جولائی دے مہینے میں کہے اٹھو جی فلکی صاحب ذرا سورج نال دو گلاں کریے, انہاں کہنا ہے پرے کرس مینوں کوئی چھان دس, مجھے ایسی جگہ بتا جہاں اس کی روشنی نہ پڑتی ہو. پتا چلا یہ بھی ہر وقت چنگا نہیں لگتا. کچھ عرصے یہ زحمت ہوتا ہے, پر یہی جب جنوری دسمبر کا مہینہ آ گیا یہ رحمت ہو گیا. ہر بندہ کہتا ہے وہ ذرا کھٹ بار لے آؤ, صوفہ بار کٹ لو, اے ذرا سورج دی روشنی میں تے دھوپ وچ بیٹھاں گے. پتا چلا یہ جو سراج بہاج ہے یہ کبھی کبھی چنگا لگتا ہے, کبھی کبھی رحمت ہوتا ہے, کبھی کبھی یہ زحمت ہوتا ہے. اور پھر اس کے اندر ایک نقص ہے کہ یہ ہر جگہ نہیں ہوتا, کبھی یہ ادھر ہوتا ہے تو ادھر نہیں ہوتا. نہیں سمجھ آئی؟
امریکہ میں ہوتا ہے تو ادھر نہیں ہوتا، آدھا دن ہوتا ہے آدھا دن نہیں ہوتا، 24 گھنٹے میں کوئی گھنٹے ادھر کوئی گھنٹے ادھر۔ یہ ہے سراج ویاج، پر جو سراج منیر ہے وہ کون ہے؟ وہ ہر وقت رحمت ہی رحمت ہے، اس میں زحمت نہیں ہے، اور وہ ہر جگہ ہے، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے نفع میں ہے، ہر ایک کو نوازتا ہے۔ جسے سراج منیر کہتے ہیں اسی کی بابت ہم کہتے ہیں میرے نبی کی صورت جیسی کی صورت نہیں۔ واہ 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 واہ۔ پھر میرا دل کرتا ہے میں پڑھ لوں کہ تو شاہ خوباں، تو جان جانا، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے بلا، جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے، جو اٹھتا ایک بھی حجاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ میں تیرے حسن بیاں کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، واہ واہ واہ۔ سبحان اللہ کی آواز آئی، میں تیرے حسن بیاں کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، برنگ خوشبو دلوں میں اترا، برنگ خوشبو دلوں میں تیرا ہے، کتنا دلکش خطاب تیرا، نہ بن کی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ میرا نبی حسینوں کا بادشاہ، جملہ پھر اٹھیا وے تانجے سبق یاد ہو جاوے، میرے نبی دی صورت جئی کسی دی صورت نہیں ہے، میرے نبی دی سیرت جئی کسی دی سیرت نہیں ہے۔ اچھا توجہ کرنا ہے، آپ نے اپنے دھیان میری طرف رکھنا ہے۔ ہر ایک، میں جیسے پہلے مقدمے میں بات کر چکا، کسی کا حسن بچپن میں لڑکپن میں خالی، کبھی لڑکپن میں جوانی میں ماند، کبھی جوانی میں بڑھاپے میں ختم، لیکن میرا نبی بچپن میں بھی سونا، لڑکپن میں بھی سونا، جوانی میں اور سونا۔ موقع ملا میں نے جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سونے نبی کی بارگاہ میں کچھ باتیں کی، اللہ نے مجھے بڑی دیر موقع دے دیا، سلام پڑھا، کچھ دل دیاں گلاں بھی کی دیاں، تے پھر اللہ دی قسم ہے یہ 3 جملے میں حضور دی بارگاہ چ پڑھ کے آیا ہاں،
کہ کعبے بدمایا اللہ آپ سب کو موقع دے مدینہ جائیں، نبی کی جالیوں کے سامنے کھڑا ہونے کا بھی موقع ملے، سلام کر کے دل دیاں گلاں کر کے پھر اتنا موقع لگ جاوے کہ تسی پڑھ لو خدا دی قسم ہے رج رج کے سلام پڑھیا پھر گلاں بھی کیتیاں، اللہ دا کرم ہے موقع لگ گیا تے میں عرض کیتی کعبے والمایا اے کعبے والمایا کعبے والمایا کعبے والمایا ایک سونا تو لگنے او تو جفیر بھی تو آیا۔ دوستان گرامی میں عرض کرنے لگا ہوں کہ میرے نبی کے 55 کا حسن کیا ہے۔ میرے نبی کی امی جان حضرت سیدہ آمنہ آپ فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں اکیلی تھی، میں اپنے گھر میں اکیلی تھی، مجھے فکر ہو رہی تھی جیسے ایسے موقع پہ ہر عورت کو خواہش اور ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی کوئی ہیلپ کرنے والی خاتون ہو، روشنی ہو۔ فرماتی ہیں نہ تو میرے گھر میں کوئی عورت اور نہ ہی میرے گھر میں جلانے کے لیے چراغ اور چراغ میں ایندھن۔ فرماتی ہیں ایک فکر تھی کہ اگر آج کی شب ولادت ہو گئی تو یہ مرحلہ کیسے طے ہوگا۔ فرماتی ہیں بس میں نے کیا دیکھا اچانک میرا گھر خود بخود روشن ہو گیا۔ میں نے اسی روشنی میں دیکھا لمبے لمبے قدوں والی عورتیں اندر داخل ہوئیں، میں انہیں دیکھ کے حیران رہ گئی۔ آئے عجب، آئے تعجب، او میرے ربا یہ کون ہے، کون ہے، کدھر سے آ گیا؟ میں نے پوچھا آنے والیوں کون ہو، کیوں آئی ہو؟ ایک کہنے لگی میں حوا آدم کی بیوی، دوسری کہنے لگی میں مریم عیسیٰ کی امی، تیسری کہنے لگی میں ہاجرہ اسماعیل کی امی۔ آنے والی ہو، کیوں آئی ہو؟ جواب دیا آمنہ تجھے مبارک دینے کہ تو نبیوں کی امام کی ماں بننے والی ہے۔ میرے نبی کی ماں جی فرماتی ہیں بس پھر میں نے اچانک کیا دیکھا، توجہ رہے، پھر میں نے اچانک کیا دیکھا، عجب عجب پرندے میرے گھر میں داخل ہوئے، پھڑ پھڑاتے ہوئے آئے، چونچوں میں موتی پکڑے ہوئے، میرے بستر پہ لا کے موتیوں کو بکھیرا۔ میں حیران رہ گئی۔ پھر تھوڑی دیر گزری، رات کی تاریکی میں مشرق بھی دیکھ لیے، مغرب بھی دیکھ لیے، کعبے کی چھت پہ لہراتے ہوئے جھنڈے کو بھی دیکھ لیا۔ اب بندہ سوچے تو صحیح اور پوچھے تو صحیح، او بی بی پاک یہ بتائیے اس سے قبل بھی کیا آپ اتنے دور دیکھتی تھی؟ تو جواب آئے گا نہیں۔ تو پھر سوال ہے اچانک مشرق مغرب کیسے دکھ گئے؟ قرآن نے جواب دیا دیکھتے نہیں ہو، میرا محمد منیر ہے، اور منیر وہ ہوتا ہے جو خود بھی چمک جائے اوروں کو بھی چمکا جائے۔ سیدہ کی آنکھوں میں جب اس نور کے جلوے پڑے، نظریں اتنی روشن ہو گئیں، نگاہوں میں اتنا کمال آ گیا، مشرق بھی نظر آ گئے، مغرب بھی نظر آ گئے، اور جس کی نگاہوں میں ایک جلوہ نور محمدی آئے وہ مشرق مغرب دیکھ لیتا ہے، تو وہ جو خود نور نلا نور ہے اس کی اپنی آنکھیں کیسی ہوں گی؟ جس
جسے میرا رب کہہ رہا ہے ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، حاضر ناظر بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ نبی حاضر ناظر بن گیا، نبی مبشر بن گیا، نبی نذیر بنا۔ رب کہتے ہیں اس لیے بنایا تاکہ تم اللہ کو بھی مانو، اس کے رسول کو بھی مانو، منکر نہ بنو، منو تو صرف منو نہیں، صرف ایمان نہ لاؤ بلکہ اور آگے بڑھو، کیونکہ ایمان ہو گیا تو پھر اگلا درجہ کیے وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے نبی کی تعظیم کرو، میرے نبی کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر صبح و شام اللہ کی عبادت کرو۔ مطلب کیا؟ نمازاں پیچھے پڑھو، نبی دا ادب پہلے کریو۔ اور کوئی گل سمجھ آئی؟ یہ بریلوی لوگ، سنی لوگ ہر وقت نبی نبی کرتے رہتے ہیں، نبی کی بارے کرتے رہتے ہیں۔ اے اللہ کو نبی پوچھنا، ایک کیوں آخی کہ پہلے نبی دی تعظیم کرو، توقیر کرو، تو پھر تسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ میں تھوڑا سا نکتہ عرض کروں گا، یہاں دو چیزیں بیان کی ہیں، تعذروہ و توقروہ۔ تعظیم کا مطلب ہی تعظیم ہے اور توقیر کا مطلب بھی تعظیم ہے، انہیں کوئی فرق؟ قرآن بلاغت کے اعلیٰ درجے پہ ہے، اور بلاغت کا قانون یہ ہے کہ ایک جگہ پر ایک معنی کے لیے دو لفظ نہیں آتا۔ میں کسی سے بات کرتے ہوئے دو لفظ اگر ایک معنی میں بولوں تو اس لیے بولتا ہوں تاکہ میں اپنی گل چنگی طرح سمجھا سکاں، کیونکہ شاید میرے پہلے لفظ سے اس کو سمجھ نہ آئی ہو، اس لیے میں اسی کے ساتھ اسی کے معنی میں دوسرا لفظ بولتا ہوں۔ لیکن قرآن آیا نبی کے لیے، نبی کو خطاب کیا، اب خطاب کرنے والے کے پاس بھی طاقت میں کمی نہیں، اور جس سے خطاب ہو رہے اس کی سمجھ میں کمی نہیں، تو اس لیے قانون بلاغت یہ ہے کہ ایک جگہ پر ایک معنی کے لیے دو لفظ نہیں لائیں گے، اور اگر کہیں پہ آ گئے تو ان کے معنی میں کوئی اور راز ہوگا، معنی ایک نہیں ہوگا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جب ایک ہی معنی میں دو بار آنکھ چاپی چاپی، اس سے کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ ایک بار آئے میں ساتھ تو جی میں آنکھ چاپی چاپی جیسے مطلب ہے میں تاکید کر رہے ہیں، زور لا رہے ہیں۔ فرمایا جب کہیں ڈبل ڈبل لفظ آئے تو اس کے اندر معنی میں کچھ نہ کچھ راز ہوگا، کچھ نہ کچھ گہرائی ہوگی۔ اے مفسرین بتاؤ، یہاں تعذروہ و توقروہ لفظ دو ہیں، معنی ایک ہے، فرق کیا ہے؟ کہا پہلا ہے تعظیم کرو، دوسرا ہے توقیر کرو، معنی بظاہر دونوں کا ایک ہے، لیکن جب لفظ ڈبل ہے تو معنی میں شدت ہے۔ اب معنی بنے گا نبی کی تعظیم کرو اور تعظیم میں مبالغہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ تعظیم تو ابے کی بھی کرتے ہو، تعظیم تو بھائی کی بھی کرتے ہو، تعظیم تو ماں کی بھی کرتے ہو، پر نبی کی تعظیم میں آگے بڑھو۔ مطلب کیا؟ نماز میں ماں بلائے نہیں جانا، ابا بلائے نہیں جانا، اگر جاؤ گے نماز ٹوٹے گی، اگر میرا یار بلائے چلے جاؤ، نماز نہیں ٹوٹے۔ سمجھ آ گئی ہے کیا مطلب ہے؟ نبی کی تعظیم کرو۔ ویسے ابا جی کی چادر چوم لو گے، ابا جی کے چہرے پہ بوسہ دے دو گے، ابے کا پسینہ بھی برداشت
کر لو گے، پر اگر ابا تھوک دے ابے سے بھی چغل کرو گے، ابا کیا کر رہا ہے میرے چہرے پہ تھوکا، پر یار کی تعظیم میں ہاتھ سے بڑھو، آگے بڑھو۔ کیسے؟ صحابہ کیا کرتے؟ میرے نبی لعاب دہن پھینکتے ہیں، میرے آقا خنگار مبارک پھینکتے ہیں۔ بخاری کی حدیث سے نیچے نہیں گرتا، ما تنخم النبی نخام الا وقعت فی کف رجل منہم فتلک بها جلدہ ووجہا۔ وہ جیسے ہی حضور دھوپ پھینکتے ہیں، لعاب دہن پھینکتے ہیں، وہ نیچے نہیں گرتا، کوئی نہ کوئی صحابی آگے بڑھ کے ادھر تک ہو۔ واہ واہ، اس سے بھی آگے بڑھیں، اس سے بھی آگے بڑھیں۔ قرآن میں کس جگہ لکھا ہوا ہے کہ نبی بیٹھا ہو تو اس کے سامنے ایسے سر جھکا کے بیٹھو کأن علی رؤوسہم الطیور۔ اب ہاتھ کی بات میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ صحابی رسول جس وقت میرے نبی کو خیبر کے میدان، خیبر کی جنگ کے موقع پر بعد میں یہودیوں کی طرف سے زہر دیا گیا، آپ کو معلوم ہے کہ اس زہر سے ایک صحابی شہید ہو گئے تھے۔ اور بھائی جب حضور کے لیے دسترخوان چنا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ اٹھایا، زبان کے طرف لایا، پھینک دیا۔ نبی کو دیکھ کر صحابی نے بھی لقمہ منہ میں ڈال دیا۔ اب میرے حضور نے لقمہ واپس پھینکا، میرے آقا نے فرمایا یہ بکری بول کے کہہ رہی ہے حضور مجھے نہ کھانا، میرے اندر زہر ڈالی ہے۔ اب آپ ایک دفعہ جسے کہتے ہیں نا مست ہو جائیں گے سن کے میری بات۔ صحابی رسول نے جو لقمہ منہ میں ڈالا تھا چبا کے اندر ڈال دیا، نکل گئے، شہید ہو گئے۔ جب آپ کی جان لبوں پر تھی، کہنے والوں نے کہا جب حضور نے لقمہ پھینک دیا تھا الٹی کرتے تھے، پر میں دل میں میرے بھی آیا تھا، پر میں نے کہا حضور کا کھانا کھاتے ہوئے کہیں طبیعت مبارک خراب نہ ہو، اس لیے نگل گیا۔ جان جاتی ہے جائے حضور کے سکون میں۔ یہ ہے میرا نبی، یہ ہے میرا محبوب، یہ ہے جن سے ہم پیار کرتے ہیں۔ سونا ہے تو سارے حسینوں کا بادشاہ ہے، پیارا ہے تو اتنا پیارا ہے، اور اس کی عظمت اور اس کی توقیر ہے تو اتنی توقیر ہے۔ دوستان کرام، یہ میرے حضور کے صحابہ ہیں۔ آپ آج ان کتوں کو صحابہ کرام کے خلاف بھونکتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی ہے؟ سن لو سارے، ہم صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں مصطفیٰ کی صحبت اختیار کی ہے، میرے نبی کی مجلس میں بیٹھا ہے، حالت ایمان میں دنیا سے چلا گیا۔ سبحان اللہ کی آواز آج۔ صحابیوں، وہ حضور کی شعر کی مٹی سے بھی پیار کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے شاید پڑھا ہے، نہیں پڑھا تو نیٹ پہ ہی پڑھ لیں کہیں ان کی سیرت کو۔ یہ وہ صحابی ہیں ان کی زلفیں اتنی لمبی تھیں کہ زمین پہ گھسٹتی تھی۔ حضرات سن رہے ہیں؟ ایک دفعہ ان سے کسی نے پوچھ لیا جناب حضور کی زلفیں تو اتنی لمبی نہیں تھیں، آپ کی اتنی کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا میری ساری زلفیں لمبی نہیں ہیں، میرے یہ جو فرنٹ والے بال ہیں نا یہ لمبے ہیں، ان کو میں نے نہیں کٹوایا۔ کہا تو کٹوا دو، اتنے لمبے کیوں رکھیں؟ فرمایا بچپن میں ایک دفعہ حضور نے لاڈ سے ہاتھ پھیرا تھا، میری ماں نے میرے بالوں کو کینچی نہیں لگنے دی۔ جب میں بڑا ہوا باشعور ہوا میرے بال لمبے تھے، ماں سے پوچھا، ماں نے کہا بیٹا ہاذی برکت رسول اللہ، ان بالوں سے حضور کے ہاتھ لگے، ان کو کینچی نہ لگے۔ فرمایا اب قبر میں یہ برکت لے کے جاؤں گا، کٹواؤں گا نہیں۔ وَتُعَذِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُصَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یہ ہے میرا نبی، حسینوں کا بادشاہ ہے میرا نبی۔ یہ کائنات، یہ نظارے، یہ افلاک، یہ بہاریں، یہ ستارے، یہ کل کائنات یہ رب نے سجائی حضور کے لیے۔
سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اب اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا رب کا محبوب، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، ان کی پشت پہ 2 بچے سوار ہیں۔ دھیان ہے سب کا، توجہ ہے سب کی۔ اب دیکھیے اتنی شانوں والا نبی نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرت عبداللہ، اور یہ تقریباً یہ جو حدیث ہے یہ اہل سنت کے بنیادی جو مصادر ہیں ان میں موجود ہے اور کئی طرق سے موجود ہے، اس لیے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے تو آج کل مزاج بن گیا نا مولویوں کا، باقی قصے کہانیاں، کعبے دی چھت تے جدوں تک بلال نے اذان نہیں دتی تے صبح نہیں ہوئی، کتھے لکھے عزیز میاں دی کوالی وچ، باقی کدھر بھی نہیں۔ پر مولوی بیان کری جا رہے ہیں، نہ سننے والے پوچھتے ہیں کتھے لکھے ہے۔ لوگو اللہ دے نبی فرمایا ہے میرے صحابی ستاریاں وانگو نے، کتھے لکھے ہوئے؟ موضوع روایت۔ پر ہم نے قسم یہ اٹھائی ہوئی ہے ہم اس روایت کو چیلنج کریں گے جس میں نبی کی آل کی شانیں بیان ہیں۔ میں اس لیے آپ کو تھوڑا سند کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آج تو یار لوگوں نے وہ والی جو روایت ہے نا کہ لحم کا لحمی جسم کا جسم، کہتے ہیں یہ لفظوں میں نہیں ہے، بے شک ان لفظوں میں نہیں ہے، کیا اس معنی میں بھی روایت نہیں ہے؟ لحمہ کا لحمی و دمہ کا دمی، لحمہ نہیں دمہ کا دمی کے لفظ نہیں ہے حدیث میں۔ وہ جی دیکھیں عقل آگے بھی، وہ جی دیکھیں علی کو حضور کا خون یہ فلاں فلاں، اور میں کیا تو نو گوشت خون کہن تو تکلیف ہو رہی، قرآن تے علی نو اللہ دے نبی دی جان کے ہے۔ اتھے جواب دیوان فسنا، جلدی سے پڑھ لوں، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اے نبی آپ مبالغہ کریں نجران کے عیسائیوں سے ان سے کہیں تم اپنے بیٹے بلاؤ میں اپنے بیٹے بلاتا ہوں، تم اپنی عورتیں بلاؤ میں اپنی عورتیں بلاتا ہوں، تم اپنی جانیں بلاؤ میں اپنی جانیں بلاتا ہوں۔ پھر ہم مبالغہ کرتے ہیں اور لعنت بھیجتے ہیں جھوٹوں پر۔ اچھا جی کڑے کڑے بلاؤ، کتنی چیزیں بلانے کا چیلنج ہوئے؟ بیٹے، عورتیں تے جانیں، کتنی چیزاں؟ پھر بولو کڑیاں کڑیاں؟ بیٹے، عورتیں، جانیں۔ اب نبی نے جب بلایا تو کتنوں کو بلایا؟ 4 کو۔ شیعہ سنی وہابی سب متفق ہیں، تمام حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، تمام تفاسیر اس پر اجماع امت کا کہ مباہلے والے دن اللہ کے نبی نے صرف 4 لوگوں کو بلایا۔ کس کس کو؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ چلو جی حسن حسین آگے بیٹوں کی جگہ، فاطمہ آ گئی عورتوں کی جگہ، دسو علی کس کی جائے آئے؟ دسو نہ بولو۔ میں نے ایک دفعہ جب یہ بیان کیا پھر ایک مولانا صاحب نے کہا نہیں آپ سمجھے نہیں ہیں، انفسنا کا کبھی مطلب ہوتا ہے آپ آ جاؤ۔ میں کیا 10 پھر علی کے لیے کھاتے جائے؟ نہیں سمجھے ہو یار، یعنی اللہ نے کیا کہا؟ تم بیٹے بلاؤ، عورتیں بلاؤ اور آپ آ جاؤ۔ میں کیا چلو ٹھیک ہے جی، کتنی چیزاں؟ 3، بیٹے بلاؤ، عورتیں بلاؤ اور خود آپ آ جاؤ۔ 10 بیٹے دی جائی علی پاک دے پتر حسنین کریمین آ گئے، عورتیں دی جگہ سیدہ کائنات آئی ہیں، تو علی کس دی جائی آئے؟ نہیں یار مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا۔ پتر جی انج پھڑو یا انج پھڑو، چنڈا علی دا ہی بلند ہوئے گا۔
موجود ہے ہوا کہ نفسی، علی میری جان ہے. کیا فرمایا؟ علی میری جان ہے. یہ ہونے تھے بیٹھے ہیں کئیاں دے چہرے تے تکو لعنت پہ گئی ہے میرے مولا دا نام سن کے. بے غیر تو ذلیلو علی دا نام سن کے چہرے تے لعنت پہ جا والا مومن کتھوں آ سکتا ہے؟ قریشی صاحب سے لوگوں کو صحیح یہی درد ہے کہ اسی علی پاک تے آل بیت میں شانہ بیان کر دیں ڈنڈی نہ مار. بس باقی رہ گیا صحابہ کا مقام، صحابہ کی عزتیں اور احترام. لاکھ دی لعنت اس بندے دے جس دے دل تے نبی دے کسے صحابی دا بغض ہوے. بچے بولو ایسی کسے دے پیو کو بھی نہیں ڈرتے ہیں. بولو سارے. حیدرآباد کے اندر جن کتوں نے، کتے کے پلوں نے، جس کتی نسل نے، ڈبو کتی نسل نے حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بے ادبی کی ہے، ہم ان پر لعنت بھیجتے ہیں، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس دھرتی پر سوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں. لیکن اللہ نے ہر شر میں سے خیر کا پہلو رکھا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ شر انہوں نے پھیلایا، خیر کا پہلو یہ نکلا. آج محفل نبی دیے نعرے عمر دے لگ رہے ہیں. گلی گلی نگر نگر عمر، گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر. سنیو اپنے مقدر پہ ناز کرو. عمر فاروق کا نام سن کر بھی تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے. ابو بکر صدیق کا نام سن کر بھی تمہاری طبیعت خوش ہوتی ہے، اور علی علی کر کے بھی تمہارے چہرے کا نور بڑھتا ہے، تمہاری آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے، تمہاری طبیعت کے اندر پن آتا ہے. یہ ہے مسلک اہل سنت کہ صحابہ سے بھی پیار کیا جائے اور نبی کی اہل بیت سے بھی پیار کیا جائے. سادات کی عزت کریں. سادات کو چاہیے وہ اپنے نانے کی سنت پہ چلے. ہمارے اساتذہ ہماری تربیت کر کے گئے ہیں، اور بلکہ اور بزرگوں نے بھی کی ہے کہ سیدوں پہ ڈبل ذمہ داری ہے. ایک تو انہوں نے خود کو بچانے، دوسرا نانے کی امت کو بچانا ہے. کیونکہ سیدہ نال کوڑن والا بھی گیا تو جس نال سید کو لے وہ بھی گیا. نہیں گل نہیں سمجھ آئے. لہذا یہ خود ایسی کوئی کام ان سے سرزد نہ ہو کہ جس سے لوگ ان کی طرف کوئی غلط چیز منسوب کریں اور جہنم کا ایندھن بنے. لہذا یہ اپنے لیے بھی، اپنی عاقبت کے لیے بھی کریں، اور مخلوق کی عاقبت کے لیے بھی یہ اچھے اعمال کو اپنائیں. اور ایک سید بادشاہ وہ تو اکثر کہا کرتے تھے اے تے روایتاں بڑیاں موجود ہیں، پر ہم تو اس چیز کے خوف میں کہ اگر بی بی پاک نے اتنا ہی پوچھ لیا پتر میرا ہو کے کام کے کرنا رہے ہیں، میں کیا جواب دوں؟ بس. اور باقیوں کے لیے کیا حکم ہے؟ بولیے. حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. کون؟ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک امام نے ان سے رشتہ مانگا اپنی بیٹی کا. اور امام کون ہے؟ امام حسن مصنع. فرمایا اپنی بیٹی کا رشتہ دو، تم صحابی ہو. نے کہا جی میں نہیں دیتا. امام حسن کا پتر ہو، رشتہ مانگے اور صحابی کہے کہ میں نہیں دیتا. سوال تو بنتا ہے کیوں؟ جواب وہیں پہ ہو سکتا تھا کہ یہ وجہ ہے. توجہ ادھر رکھنا ہے. جواب یہی ہو سکتا تھا کہ یہ وجہ ہے، لیکن آپ گھر گئے جا کے فرمایا امام کے بیٹے آپ کے نسب میں، حسب میں، صورت میں، سیرت میں کوئی کمی نہیں ہے. اصل وجہ یہ کہ آپ کے گھر میں حسین کی بیٹی ہے. اگر میں بیٹی کا رشتہ دوں گا، میری بیٹی آپ کے گھر میں جائے گی تو وہ سونکن بن کے جائے گی. حسین پاک کی بیٹی، ان کا دل دکھے گا. میں رسول اللہ کی بیٹی، میں حسین کی بیٹی کی دل آزاری برداشت نہیں کر سکتا.
یہ ہے صحابہ کا عمل. ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے سید زادوں کا دل دکھے، سادات کا دل دکھے. جب میں یہ دعوت دیتا ہوں تو کئیوں کو تکلیف ہوتی ہے. اس سید قریشی نو چپ دینا نا پہنا بچارے من کی دینا ہے. جو کچھ پیسے وغیرہ نوٹ دے دینے نے یہ تو 2 دن دا کام ہے، 2 دن دا میلے تو میں 1 مہینے کی مدرسے کی تنخواہ بھی پوری نہیں ہوتی ہے. وہ بھی جو ہم دیتے ہیں وہ بھی معاملات ہوتے ہیں، تو یہ میں کیا دے دیں گے. خدا کی قسم ہم نے کبھی کسی سید کے جیب پہ نظر نہیں رکھی، نہ اس کے ہاتھ کو دیکھا. ہمیں کیا ضرورت ہے ان سے کچھ لینے دینے کی یا ان سے نظر رکھنے کی، کیونکہ ان کی جد نے جو وعدہ کیا ہوا ہے وہ بہت بڑا ہے. وہ ایک دفعہ میں میرا مشہور پرانا واقعہ جملہ میں کہا کرتا ہوں، تو چونکہ آج جسے سب سے زیادہ کسی کو کوئی ڈیج کرنا کہتے ہیں پلاٹ لبے ہوئے نے، کیا لبے ہوئے نے، تو مجھے ایک دفعہ کہنے لگے تسی کوئی سجدہ والے پاسے کوئی زیادہ ہی کوئی پلاٹاں شلاٹاں دا مسئلہ ہے. اللہ دی قسم پلاٹاں ہی رول ہی میں اللہ دی قسم پلاٹ دا مسئلہ ہے. اچھا کیڑی جائی دا پلاٹ؟ میں آخیا سیکٹر الجنت. آخر جی ایک کیڑی جائیے؟ میں آخیا جنتا بچے. آپ مسئلہ سمجھائیں. میں کہ جی مسئلہ یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ادھر من احبنی و احب ہازین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. سادات کا ادب کریں، اسنین کریمین سے پیار کریں، علی علی کریں، صحابہ کا ادب رکھیں، اولیاء کرام کی نسبتوں پہ فخر اور ناز کریں. یہ میلاد ہماری پہچان ہے، یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہمارا مسلک ہے. دعا کرے اللہ تعالیٰ حالت ایمان میں زندگی اور حالت ایمان میں موت عطا فرمائے. میں اجازت چاہوں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.